کے علاقوں سے ہو کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ نہیں پڑھا ورنہ بہت شاندار لوگ ہیں وہ. اللہ دکھا رہا ہے کہ ان کے اندر کتے بلیوں کی محبت ہے، انسانوں کی محبت. انسانوں کے بچے ذبح کر رہے ہیں ہاتھ سے. میرے پاس تو ایک زہر ایسا ہے تیروں میں ڈبو کے لائے ہیں، جہاں وہ گرے گا آگ لگ جائے گی. ہاتھ میں پکڑ کے وہ بوتل کہا پی لی. کون؟ جی نعیم بٹ صاحب. صاحب کیوں کہتا ہے اپنے آپ کو؟ صاحب کا بچہ دہران صاحب کو. قاضی عیسیٰ صاحب ان ججوں پہ آپ ہی کچھ کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہو گیا وہ، اور پورا پی سی بی مل کے یہ فیصلہ کر رہا ہے کسی طرح اس کو سند کیسے کرنا ہے. چینی بیچنے والا آدمی کرکٹ بورڈ کا سربراہ لگا ہوا. چینی بیچ جا کے یار خدا کے بندے، یہ کھلاڑی گیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کا ہر انسان بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ناکام نہ ہوں. کبھی بھی کسی بھی میدان میں ناکام نہ ہوں. ہر میدان میں انسان کامیابی چاہتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. کوئی چاہتا میں ناکام ہو جاؤں. کسی بھی ایج میں، کسی بھی میدان میں کوئی چاہتا نہیں میں ناکام ہوں. سب چاہتے ہیں میں کامیاب ہوں. یہ انسان کی خواہش ہے. لیکن آگے بات یہ ہے کہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ناکام ہوں. اللہ بھی چاہتا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کوئی باپ اپنی اولاد کو ناکام ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے. یہ اللہ فطری طور پہ رکھا ہے. اللہ تو باپ ماں سے پاک ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو جس کو ہاتھ سے بنایا ہے اس کو کیوں بنانے والا کیوں اس کو ناکام کرے گا، یا کیوں اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا؟ یہ بھی فطری بات ہے. اللہ نہیں چاہتے کسی کو ناکام کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بنائے ہیں. اللہ کے قوانین ہیں، اور اللہ اپنے قوانین نہیں بدلتے. قوانین اللہ کے بہت مضبوط ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. اللہ نے سارے انسانوں کو پورے کا پورا کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے. دین اصل میں کیا ہے یہ سمجھ لیں بات. ہم سمجھتے ہیں دین یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہے دین. حالانکہ یہ تو دین نہیں ہے، یہ عبادات ہیں. دین کہتے ہیں 24 گھنٹے جو زندگی ہم گزارتے ہیں وہ کیسے گزارنی ہے، اس کا نام دین ہے. کہ 24 گھنٹے آپ نے کیا کرنا ہے. سونا ہے تو کیسے سونا ہے، اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، لباس پہنیں گے تو کیسے پہنیں گے، اٹھ کے کیا کرنا ہے، سوتے وقت کیا کرنا ہے، جب کوئی گھر میں پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، موت آ جائے کسی کی کیا کرنا ہے، شادی ہو تو کیا. ٹوٹل زندگی، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کا نام دین ہے. اور اللہ نے پوری کامیابی دین میں رکھی ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے اس دین پہ چلے گا، جو اس طریقے پہ چلے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا. اور دین زندگی میں میرے دوستوں محنت سے آتا ہے. ایسے نہیں خود بخود نہیں آ جاتا. خود بخود نہیں آتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں فطری، اور کچھ ہوتی ہیں اختیاری، اختیار کرنی پڑتی. جیسے مثال کے طور پہ، مثال سے بات سمجھ آتی جلدی. ماں اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت یہ فطری ہے. ضرور ہوگی. کوئی نہیں کہہ سکتا جناب میں بڑا اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی. کوئی ماں کہے مجھے اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے، یہ عجیب کیا بات کی ہے. یہ تو ہوگا ہی. جانوروں کو بھی پیار ہوتا ہے نہیں؟ کبوتروں کو، چڑیوں کو، کووں کو، وہ نہیں میرے بچے پالتے.
وہ جو بچے پال رہے ہوتے ہیں ماں باپ، یہ فطری محبت ہے جو اللہ نے ہر کسی ماں باپ کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، یہ ہے اور آلریڈی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ مال کی محبت یہ بھی ہر کسی کے اندر ہے، ہر بندہ ہی مال سے پیار، مال کے لوگ کٹ مر جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں کیا محبتیں گرائی ہیں؟ المال والبنون، مال اور اولاد، مال اور اولاد، یہ مال اور اولاد ہے جس کی محبت تمہیں تباہ کرا دیتی ہے سم ٹائم، یہ محبت فطری ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فطری نہیں ہے، یہ نہیں فطری۔ اللہ سے محبت یہ فطری نہیں ہے، اس کو محنت کر کے اپنے اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ آئی سمجھ بات کی؟ حضور کی محبت میرے دل میں آ جائے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ مال اور اولاد کی محنت کی کوئی، اس لیے سچ بولنے کی محنت کرنی پڑے گی، جھوٹ بولنے کی کوئی محنت، سمجھ آئی بات؟ اچھے اخلاق بنانے کی محنت ہے، برے اخلاق کی کوئی محنت، علم حاصل کرنے کی محنت ہے، جہالت کی کوئی محنت، یہ ہے طریقہ کار جو سمجھ لو کہ اگر محنت کریں گے تو ہمارے دل میں یہ یقین آئے گا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمارے قائد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ محنت سے آئے گا، خود بخود نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کے لیے جس چیز، اور انسانی فطرت ہے، جس چیز پہ انسان کی جان لگتی ہے، جس پہ مال لگتا ہے، جس پہ وقت لگتا ہے، تین چیزیں ہیں، جان، مال اور وقت، یہ تین چیزیں جس پہ لگے گی اس کی محبت دل میں آئے گی۔ جس پہ جان لگی ہے، جس پہ مال لگا ہے، جس پہ وقت لگا ہے، اس کی محبت دل میں آ جائے گی۔ دین پہ ہمارا کیا لگا ہے؟ کچھ نہیں، اگر نہیں لگا تو اس کی محبت دل میں آ نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دل میں بٹھانے کی کیا محنت کی ہے؟ حضور کی محبت دل میں آئے گی جب حضور کے احکامات پہ پابندی سے چلیں گے۔ اللہ کی محبت دل میں آئے گی جب اللہ کے احکامات پہ پابندی سے چلیں گے تو محبت آئے گی۔ جس کو تو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، وہ کیسے یقین آئے گا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، خود بار بار سمجھانا پڑے گا اپنے آپ کو کھینچ کے لانا پڑے گا۔ دیکھو نماز پڑھنے صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کو دل کسی کا بھی نہیں کرتا، جتنا مرضی کوئی نیک ہو، کس کا دل کرتا ہے کہ میں آدھی رات ہے اٹھ کے تہجد پڑھ لوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ نیند آ رہی ہے، مزے ہو رہے ہیں، دل کر رہا ہے سو جانے کو، وہ کہتا ہے اٹھو جی، اٹھ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہتا ہے نماز دین سے بہتر ہے۔ وہ تو نیند آتی ہی اس وقت ہے، صحیح نیند تو آتی ہی اس وقت ہے، وہ کہہ رہے نماز دین سے بہتر ہے، تو خود بہت نہیں اٹھ سکتا آدمی، یہ تو اس کو اٹھانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ جو اٹھائے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ جو صبح اٹھ کے ٹھنڈ میں، آج سردیاں اٹھ کے جو وضو کر کے 10 منٹ کی واک ہے مسجد کی، 5 منٹ کی واک ہے، جو واک کر کے مسجد میں جائے گا اس کے دل میں آئے گی اللہ کی محبت، اس کے دل میں آئے گی حضور کی محبت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں میرے دوست۔ اللہ کے نبی نے جو ہمارے لیے کیا ہے نا، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو دہراتے نہیں، اللہ کی احسانات کو دہراتے نہیں، جس کے احسانات گنائے جاتے ہیں نا اس کی عظمت آتی دل میں۔ اللہ کے احسانات کو گنوانا، اللہ کے رسول کے احسانات کو گنوانا، وہ بچے، وہ باپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے، میں کئی میرے جاننے والے ایسے ایک دوست ہیں، وہ اپنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار جڑے میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، ان کے دادا جی نے جو محنت کی ہے نا، سائیکل پہ آتے تھے، سائیکل پہ آ کے جناب صبح 7 بجے نکلنا اور 8 بجے گھنٹہ سائیکل چلا جا کے پہنچنا، پھر مزدوری کرنا، اس مزدوری سے انہوں نے کرتے کرتے صبح شام ایک کر کے یہ مل لگائی،
تو کہ بچے کہہ رہے تھے اچھا دادا جی اتنی محنت کی ہمارے لیے، دادا جی کہاں ہے قبر ان کی، چلے قبر میں چلیں. ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ان کی محنتیں سن سن کے، ان کے تذکرے سن سن کے. اپنے ایمان سے بتاؤ اللہ کے تذکرے کون کر رہا ہے ایسے، اور اللہ کے حبیب کے تذکرے کون کر رہا ہے؟ جب کوئی تذکرہ ہی نہیں، جب ان کے کوئی احسانات کو گنوانا ہی نہیں کہ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں آنکھیں عطا نہیں فرمائی، ولسان وشفتین، ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں عطا فرمائے، ہم نے زبان نہیں دی بولنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں احسانات گناتے ہیں. جب پہلی جنگ ہوئی نا، پہلی جنگ بدر، پہلی جنگ ہوئی تو جنگ اس میں مسلمانوں پہ چونکہ حالات بہت خراب تھے تو مال غنیمت پہ کچھ آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا مجھے. تو اللہ نے قرآن اتارا، اس میں قرآن کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس میں کہا اللہ نے کہا کہ یہ مال غنیمت جو ہے نا یہ میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں کسی کا. تم بتاؤ تم کتنے ڈرے ہوئے تھے، کتنا تم پہ دہشت اور خوف تھا، اس خوف سے تمہیں امن کس نے دیا بتاؤ؟ تم دنیا میں رسوا تھے، تم دنیا میں ذلیل تھے، تمہیں عزت والا کس نے بنایا؟ یہ اللہ پھر اپنے احسانات گناتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 25 میں 26 میں یا 27 میں مسلمان ہیں. یہ ایسے صحابی تھے کہ ان کے دل میں شروع سے یہ بات تھی کہ یار کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو سجدہ کرے بندہ. سجدہ کسی کو کرنا چاہیے، دل میں شروع سے تھا، پہلے اسلام سے پہلے. اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ وہ سجدہ ایسے کرتے تھے کہ اپنی ٹانگوں کو باندھ لیتے تھے، ٹانگوں کو باندھ کے چھت پہ اوپر ٹانگیں باندھ لیتے تھے تو الٹے لٹک جاتے تھے اور الٹا سجدہ کرتے زمین پہ، سر منہ پہ لگا کے ساری رات سے اوپر ٹانگیں لگا کے ساری رات اس طرح کھڑے رہتے تھے الٹے کہ سجدہ کرنا چاہیے کسی. جب کسی نے خبر دی کہ ایک مکہ میں ایک ہستی آئی ہے جو کہتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا. بھائی کو کہا جا دیکھ کے آ کہ کون ہے وہ. تو بھائی مکہ میں آئے، 2-4 دن کی محنت کے بعد انہوں نے بھائی کو حضور تک رسائی ہو گئی. تو حضور کے پاس پہنچے تو جا کے بیٹھے حضور کی خدمت میں، حضور کے دربار میں. اس طرح 18-20 لوگ تھے سارے. تو یہ بیٹھے تو انہوں نے حضور کی جب باتیں سنی تو بات سن کے واپس گئے تو جا کے اپنے بھائی کو کہا کہ ہاں. بھائی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میں ایک ایسی ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں جو انسانوں کے اندر اونچے اخلاق کی بات کر رہے تھے. اونچے اخلاق کیا ہوتے ہیں یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں یار تم چھوڑو میں خود جاتا ہوں. یہ خود گئے مکہ مکرمہ میں، خود آ گئے. جب خود آئے تو آ کے مکہ میں خوف کی فضا تھی، کوئی حضور کا نام نہیں لے سکتا تھا، یعنی جس نے نام لیا اس کی خیر نہیں. تو یہ حرم میں جا کے خانہ کعبہ میں ایک طرف جا کے بیٹھ گئے. سارا دن بیٹھے رہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی نہ مل ملاقات. 1 دن 2 دن 3 دن نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے زمزم پینا شروع کر دیا. زمزم ایسی چیز ہے جس کو پینے سے اللہ بھوک بھی مٹا دیتے ہیں، پیاس بھی مٹا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے 14-15 دن زمزم پیا، کچھ کھایا ہی نہیں. تو میرے زمزم سے میرے پیٹ پہ چربی آنی شروع ہو گئی. پانی سے چربی آتی ہے، چربی آنی شروع ہوئی. تو 14-15 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا مجھے، کہا کہ یار تم کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم یہ کون ہو؟ تم میں مسافر ہوں. میں کہا اچھا کھانا کچھ کھایا؟ وہاں ہوٹل تو تھے نہیں، میرے گھر آ جاؤ. علی رضی اللہ اپنے گھر لے کے کھانا وانا کھلایا، کھانا کھلا کے لو جی السلام علیکم چلے. پھر وہی اگلے دن دیکھا، پھر پوچھا تم پھر ادھر ہی ادھر ہی. کھانا نہیں کھایا، گھر لے گئے، پھر کھانا کھلایا. پھر تیسرے دن لے گئے کیا مسئلہ تمہیں؟ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار میں اس طرح آیا ہوں، کوئی یہاں سنا ہے کوئی ہستی ہے یہاں، میں ان سے ملنے آیا ہوں، کوئی ملنے نہیں دیتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں کرنے دیتا. ان کا چپ کر آؤ میرے ساتھ آؤ اور میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اور دیکھو میرے پیچھے پیچھے چلنا، میرے ساتھ نہ آنا. یعنی خوف کا یہ عالم تھا. کہا کہ جس گھر میں جانے لگوں نا، اگر اس وقت کوئی بندہ اور آ گیا تو میں تسمہ ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے بیٹھ جاؤں، تم گزر جانا آگے، میرے پیچھے نہ کھڑے نہ رہنا، پھر وہ جب چلے پھر آنا. یہ خوف کا حال تھا. تو جب جا کے اس نے حضور سے ملوایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چہرہ مبارک دیکھا حضور کا 18 دن کے بعد، 18 دن کی مشقت کے بعد
جب حضور کا چہرہ انور دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ عام انسان نہیں، کوئی خاص ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے دعوت دی اسے، تو فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً ہی۔ تو مسلمان ہوتے ہی حضور نے ان کو فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم بہت کمزور ہیں، تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب ہمیں طاقت آ جائے گی پھر واپس آ جانا۔ انہوں نے کہا نہیں جی لو طاقت کیا آ جائے گی، ایسی کی تیسی ان کی، یہ کیا ہے؟ وہ گئے حرم میں، جا کے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہ کلمہ یعنی سننا ہی تھا، بس لوگ انہوں نے صرف سنا ہی، صرف اس کو پکڑ کے ان کو وہ مارا کہ عدم ہوا کر دیا، کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بچایا، ان کو کہا یہ قبیلہ غفار کا ہے، بے وقوفو یہ قبیلہ غفار کا ہے، اور ہماری ساری ایکسپورٹ اور امپورٹ غفار سے ہوتی ہے، وہاں سے نکل کے جاتے ہیں ہم، اگر ان کو پتہ چلے گا یہ مر گیا تو تمہاری ایکسپورٹ بھی گئی امپورٹ بھی گئی، بھوکے مرو گے۔ تو انہوں نے چھوڑا، وہ اگلے دن تھوڑا سا بہتر ہو گئے، پھر آگے پھر شروع ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مارا، پھر مار کھائی، پھر عباس رضی اللہ نے بچایا، اگر جانے دو۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، تم آ جانا، بلا لیں گے تمہیں۔ اتنا خوف تھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں اتنا خوف و ہراس تھا تو تمہیں اس خوف سے امن کس نے دیا کہ آج تم بادشاہ بن کے بیٹھے ہو؟ تو اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں کیسی تھی کہ وہ ان کے لیے لگا تھا ان کا کچھ، لیکن اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے گئے۔ میں یہاں بیٹھ کے بتاتا ہوں لوگوں کو باتیں، دنیا میں مجھے کہتے ہیں یار یہ ہماری ایک بات سے بڑا اثر ہوا۔ اس وقت میرے دوستو پھر وہی معاملہ ہے، وہی زمانہ ہے، اس وقت پھر وہی حضور کے تذکروں کی ضرورت ہے، اللہ کے تذکروں کی ضرورت ہے کہ اللہ اور رسول کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ ہمارے دل اللہ اور رسول کی عظمت سے خالی ہیں۔ یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دکھاتے ہیں کہ ہمارے زبانوں پہ، یہاں لوگوں کی زبانوں میں سنتا ہوں کہ یار اکثر لوگ جو وہاں سے آتے ہیں نا، باہر سے گوروں کے علاقوں سے ہو کے آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یار بس کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے، کلمہ نہیں پڑھیا، ورنہ بہت شاندار لوگ ہیں، وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ انسانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کوئی بلی کا بچہ بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں، کوئی کتے کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ ان کے اندر کتے بلیوں کی محبت ہے، انسانوں کی محبت۔ انسانوں کے بچے ذبح کر رہے ہیں، ہاتھ سے بم مار کے ذبح کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی خدا کے بندو، انسان کے بچوں کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، جانور کی محبت ہے۔ عجیب لوگ ہو، یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو نا کہ انسانیت یہ ہے، ان کی اصل شکل یہ ہے، تم لوگ دیکھ لو۔ وہ تو خیر اللہ کریم ذات ہے، اللہ ہماری توبہ سن ہی لے گا، اللہ سننے والا ہے، ایک دن ہماری توبہ سنی جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہنے اس طرح، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں تو اللہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ حالات ایسے رہنے نہیں، اس طرح نہیں ہونا، یہ بدل جائیں گے حالات، لیکن ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں یہاں رہ کے ہم کیا کریں، یہاں ہم کیا کریں؟ وہ یہاں رہ کے توبہ تو کر سکتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر کے یہ کہا کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کروا رہا ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نماز پہ واپس آ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ سے صلح کر لی ہو؟ یہاں رہ کے اللہ سے صلح کر لو، خدا کے بندو، کچھ نہیں کر سکتے، صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ آئے ہوئے برے حالات بدل دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج بھی اللہ وہی جنگ خندق میں تھا، سب کو بگا دیا تھا، جس نے بغیر لڑائی کے آندھیاں چلا دی تھیں، جس نے بغیر لڑائی کے ان کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی اللہ وہی ہے جو 3000 کے ساتھ 3 لاکھ کو لڑوا کے 3000 کو جتوا دیتا تھا۔ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، وہ اللہ نہیں بدلا، بدل گئے، ہم بدل گئے، ہمارے دل میں ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں گئے نا 3000 لوگ سے، تو سامنے 1 لاکھ کا مجمع،
انہوں نے کہا کہ جب اسے لڑائی سے پہلے نا دونوں کے مکالمہ ہوتا تھا، سپہ سالاروں کا مکالمہ ہوا تو اسے ان کے سپہ سالار نے کہا، اس نے کہا کہ تمہاری مت تو نہیں مارے گی، اپنے پیچھے تم فوج دیکھو اپنی اور میری فوج دیکھو، ادھر فوج تو دیکھو، ادھر ہاتھی دیکھو، ادھر اونٹ دیکھو، ادھر گھوڑے دیکھو، یہ تم لوگ ایسے نہ کچھ تمہارے پاس ہے، یہ تو میرے ہاتھی تمہیں پیروں کے نیچے رون دیں گے ویسے ہی، ہم سے لڑنا تم نے کیا ہے، تمہاری عقل نہیں کام کرتی، مروانے آئے ان لوگوں کو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا کہا تھا؟ خالد بن ولید نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں بات سنو، یہ تمہارے ساتھ جو فوج ہے نا یہ لاکھ والی، یہ جیتنے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ جیت کے جا کے جشن منائیں گے، آج فتح ہوگی جشن کریں گے۔ یہ جو میرے ساتھ نہیں مرنے آئے ہیں، یہ مرنے کے شوقین ہیں، یہ جینے کے شوقین ہیں، تمہیں لگ پتہ جائے گا، ابھی شروع ہوتا تو لگ پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چل رہا۔ تو انہوں نے کہا تھا اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک زہر ایسا ہے، ہم جو تیروں میں ڈبو کے لائے ہیں، جہاں وہ گرے گا آگ لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے وہ نکال کے صحیح بوتل لگا، یہ ہے، تو ایک قطرہ زمین پہ ڈالا تو زمین میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا یہ ہے زہر، اتنا خوفناک زہر، یہ سب تیر کو لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے وہ بوتل کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہہ کے پی لی۔ اب جب پی لیا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی گرے گا، ابھی آگ لگے گی، ابھی ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے؟ تو آدھی فتح تو ادھر ہی ہو گئی، آدھی فتح وہی ہو گئی تھی۔ اللہ وہی ہے آج بھی، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کو منا لیں میرے دوستوں، ہم اللہ کو منا لیں۔ ہم تو چند کلمات پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم حد ہی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے چھوٹے کلمے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صبح 3 دفعہ یہ پڑھ لے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ کتنا کلمے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور محمد کے رسول ہونے پہ راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو 3 دفعہ یہ پڑھ لے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ اللہ کو رب مانا، اللہ پہ ایمان لایا تو اللہ اس کو ایمان کا مزہ چکھا دیں گے۔ رضیت باللہ، راضی رہا اللہ سے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تھا، مجھ سے راضی ہوا تھا دنیا میں، میرے رب ہونے پہ راضی تھا، تو قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھیں گے تو بتا کیا لینا چاہتا ہے کہ میں تجھے راضی کر دوں۔ اللہ اس کو راضی کر کے چھوڑیں گے، اللہ اس کو راضی کریں گے کہ دنیا میں تم مجھ سے راضی ہوا تھا، آج ہم تمہیں ایسا عطا فرمائیں گے کہ تجھے راضی کر دیں، بتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ تو میرے نبی ہونے پہ راضی تھا، میرے نبی راضی تھا، ادھر آ میرے پاس۔ یوں ہاتھ پکڑیں گے، یوں حضور ہاتھ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جائیں گے کہ تو میرے نبی ہونے پہ راضی تھا، آج یہ تیرے لیے میں لے کے آیا ہوں، آ میرے ساتھ جنت الفردوس میں۔ صبح صرف 3 دفعہ پڑھ لو، شام کو 3 دفعہ پڑھ لو، اتنے بڑے فضائل، اور یہ کرنے کو تیار نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پکڑ لیں۔ کیا چاہتے ہیں ہم، کیا چاہتے ہیں؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ دعائیں بتاتے ہیں اس سے تو دعائیں بتانے کے لیے نہیں ہیں، دعائیں کرنے کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ سے دعا مانگو تو صحیح، کوئی دعا مانگے تو صحیح کہ یا اللہ مسلمانوں کے حالات بدل دے، یا اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، میں سارے مسلمانوں کی طرف سے اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ کوئی مانگے تو صحیح، دیکھو بھلا کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان سے بتاؤ جو یہاں بیٹھے ہیں، چلو یہ بتاؤ کتنے لوگ رات کو آج اللہ کے سامنے اٹھ کے کہا یا اللہ مسلم ہمیں معاف کر دے، ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما۔ یہ سننے والے میرے جو کہاں تک جائے گی بات، کتنے لوگ سن رہے ہیں بتائیں، کتنے دعا کرتے ہیں رات کو اٹھ کے؟ چند ہوں گے، چند۔
اعمال سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اللہ نے کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے، اور دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی زندگی کا نام رکھا ہے. اس میں یہ اللہ کے نبی اعمال لے کے آئے، یہ اعمال کرو. وہ ہمارے وہاں سے مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ ہو، میرے ان کے ساتھ 2-3 سفر ہوئے ہیں، میں کئی اجتماعات میں ان کے ساتھ گیا ہوں. ہندوستان کے بزرگ ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، سچ مچ کے انسان ہیں وہ، سچ مچ کے، جو میں کہتا ہوں سچ مچ کا بزرگ، وہ سچ مچ کے بزرگ ہیں، بنے ہوئے بزرگ نہیں. وہ ہیں اللہ نے بنایا ان کو، جن کے پیرے پچھلے پورے 70 سال اللہ کے نام پہ گزر گئے ہیں. 70 سال سے دین کا ہی کام کیا ہے، اور کوئی کام کیا ہی نہیں. پوری دنیا میں ایک اللہ نے ان کی آواز رہی. عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بتاتے نہیں لیکن بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے ان کے ساتھ مہینہ 1.5 مہینہ رہا ہوں. کہتے ہیں سفر میں پتہ چلتا ہے انسان کے سفر میں کیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کی، کیا بات ہے. میں نے ان کو دیکھا قریب سے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، کھانے کا شرف حاصل ہوا. میرے ساتھ ان کا تھوڑا ہنسی مذاق بھی چل جاتا تھا، تو وہ تھوڑا آنکھوں سے طرح سا ان کو تھوڑا سا کم نظر آتا ہے، تھوڑا سا کم. تو جب میں جاتا ہوں تو کہ السلام علیکم، کون؟ میں جی نعیم بٹ صاحب. صاحب کیوں کہتا ہے اپنے آپ کو؟ صاحب کا بچہ، ہٹا صاحب کو، تم خالی نعیم بٹ ہو. جب ملتا ہوں نعیم بٹ صاحب آئے، وہ اتنا اس بجے صاحب کیوں کہتا ہے اپنے آپ کو، ہنسنے لگے تھے کہ یہ صاحب کہتا ہے اپنے آپ. جب میں ملتا ہوں نعیم بٹ صاحب نے، بکواس بند کر صاحب. انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ابھی رائے کے اجتماع پہ، وہ 7 آیتیں پڑھ لو. 7 آیتیں قرآن کی جو صبح کو پڑھ لے گا تو وہ فرما رہے ہیں کہ چاہے آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے، ساری زمین لپٹ جائے، اس 7 آیتیں پڑھنے والے کو کچھ نہیں ہوگا. 7 آیتیں پڑھنے والے. اب وہ 7 چھوٹی سی آیتیں ہیں، صبح شام پڑھ لو، کیا مصیبت ہے؟ جو مرضی قیامت آ جائے اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے پتہ نہیں، میں کہتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ آیتیں کون سی ہیں. وہ میں ابھی آپ کو ان کی آیتوں کی نمبر بتا دیتا ہوں کہ یہ آیتیں پڑھ لو تو سارا مسئلہ ختم. پہلی آیت ہے سورۃ توبہ کی، آیت نمبر 51، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 107، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، سورہ ہود آیت نمبر 56، 2 آیتیں سورہ ہود کی ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 60، سورہ فاطر آیت نمبر 2، سورہ زمر آیت نمبر 38. یہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا لیکن میں آیتوں کے نمبر بتا دی ہیں. یہ نمبروں سے 7 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی. یہ اگر صبح شام آدمی پڑھ لے تو کیا مصیبت ہے بتاؤ. جو مرضی ہو قیامت آ جائے گی، اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. لیکن میرے دوستو، ایک سسٹم ہے، یاد رکھنا، اللہ کا ایک سسٹم ہے جس کا نام دین ہے. اللہ نے دین بنایا ہے، لیکن ہم دین پہ چلنے کی بجائے اللہ کی بات ماننے کے لیے لوگوں کی زندگیاں تنگ کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی پاور آ جائے نا، جس کے ہاتھ تھوڑی سی پاور آ جائے وہ کیا کرتا ہے بھلا؟ اوئے ہوئے، اس کے کیا کہنے پھر. وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے، ڈرا رہا. میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے ہمارے اب معیشت کا کیا حال ہے ہماری. ہم جانتے سارے کہ لوگوں کے بیچارے کو خرچے مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری جن کو طاقت ملی ہے وہ لوگوں کو ذبح کرنے پہ. یہ مجھے وہاں وہ جاننے والے میرے، یہ یہاں ریسٹورنٹ بنائے جنہوں نے، چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھولے ہوئے، یہ جوہر ٹاؤن میں چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ. وہ رات کو مزدوری کرتے ہیں بیچارے، رات کو لوگ، اب عادت پڑی ہے لوگوں کو، لوگ آتے ہی رات کو، عادت پڑی ہے، ایک دم کیسے ختم ہو جائے. اب انہوں نے ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں. یہاں جج صاحب بیٹھے ہیں، جج صاحب، جسٹس، جناب جسٹس، یہ جی کوئی شاہد کریم صاحب ہیں جسٹس، وہ بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں بند کر دو 10 بجے، ان کو 11 بجے بند کرو، یہاں یہ ہو گیا ہے، پولوشن ہو گئی ہے. ریسٹورنٹ سے کیا پولوشن ہوتی ہے؟ بند کر دو، بند. اب جج صاحب کی تو 10-15 لاکھ روپے سیلری ہے،
گھر ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ملازم ملے ہوئے ہیں، ہر چیز فری ہے، انجوائے کرو، بیٹھ کے آرڈر کرو. کیا پتہ لوگوں کی زندگی میں کیا حال ہو رہا ہے. لوگ مر گئے بیچارے مزدوری کر کر کے، آپ بیٹھے آرڈر بند کر دو، بند، چلو وہاں رات کو چھاپے 50 جرمانہ. آج مجھے بتا رہے تھے کہ 50 ہزار جرمانہ سارے جمع کرائیں گے تو جج صاحب راضی ہو جائیں گے. جسٹس، جناب جسٹس، سبحان اللہ. اے رحم کرو بھائیو، رحم کرو خدا کے لیے. قاضی عیسیٰ صاحب ان ججوں پہ آپ ہی کچھ کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کو آپ ہی پوچھیں جو 130 نمبر پہ عدالت ہمارا انصاف جا رہا ہے. 130ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں، ہم انصاف میں 150 میں سے. اور کل پرسوں میں نے کسی کی کیسٹ وہ دیکھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر سے ADCR، اس کو جا کے ایک جج صاحب، چھوٹے سے جج صاحب، انہیں آرڈر کیا، انہیں جا کے اندر جا کے دفتر میں جا کے گرفتار کر لیا کہ جج صاحب کی طاقت ہے اندر گرفتار. کس کو بتا رہے ہو یہ طاقت؟ ہم یہ ذلیل ہو رہے ہیں. دنیا میں عدالتیں اگر اس طرح کی ہوں گی، وہ دنیا میں ملک ترقی کرے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اب اس جج نے اپنی طاقت کیا بتائی کہ میں ہوں طاقتور، میں تمہیں تمہارے دفتر میں گرفتار کرا دوں گا، چاہے DC ہے، چاہے AC ہے، کچھ بھی ہے. اور دنیا تماشا دیکھ رہی کہ ماشاءاللہ پاکستان کی عدالتیں کیا انصاف. 30 سال سے لوگوں کے مقدمے ڈل رہے ہیں، لوگ 30 سال ہو گئے، بندے مر گئے تو بعد میں چلا کہ جی اس کو بری کر دو. یہ آپ کے انصاف کا حال ہے. لوگوں کی زندگیاں تنگ کر رہے کیونکہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. قاضی عیسیٰ صاحب ان کا پوچھ لیں خدا کے لیے. آپ، اللہ آپ کو لائے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ کی مہربانی. ان کا کچھ کوئی میری اس بات کو قاضی عیسیٰ صاحب پہنچا دے خدا کے لیے. لوگوں کی زندگیاں برباد. کوئی قانون بنتا ہے پاکستان میں، خدا کے لیے کوئی قانون نہ بنایا کرو، کوئی قانون نہ بنایا کرو خدا کے لیے. اداروں نہ بناؤ، کیونکہ قانون پہ امپلیمنٹیشن تو ہونی نہیں، امپلیمنٹ تو ہونا نہیں. پولیس کی موجیں لگ گئی، قانون بنا، پولیس کی موجیں، پولیس آپ کو بتا دے گی سوال. اب دو پولیس کو پیسے تو تمہارا کام چلے گا، پولیس کو پیسے نہیں دو گے تو کام. چھوٹے چھوٹے سپاہی آ کے وہ ذلیل کریں گے جس کی کوئی حد نہیں. میں ایک بندے کو، اپنے بھانجے کو لے کے آیا تھا وہاں سے، انگلینڈ سے. وہ انگلینڈ کا شہری تھا. میں نے اسے کہا، میں کہا بیٹا یہ کوئی ملک رہنے کا ہے، آپ پاکستان میں آ جائے یہاں. تو انہوں نے کہا ماموں کئی سال سے یہاں رہتے ہیں، یہاں پہ پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں، میرے سٹور ہیں. میں نے کہا دفع کرو یار، اپنے ملک میں آ جاؤ. وہ چھوڑ کر اپنے ملک میں آ گئے. یہاں اس نے ریسٹورینٹ کھول لیا. وہ مجھے کہتا ہے ماموں مجھے واپس ہی بھیج دو. یہ تو میں یہاں تو زندگی تنگ کر کے رکھ دی پولیس نے. رات کو پولیس آئی ہوتی ہے، شام کو دوپہر یہ ہے. جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ، پوچھ کے دیکھو جن کی فیکٹریاں ہیں، 20 محکمے آ کے ان کو وہ تنگ کرتے ہیں کہ کسی طرح بند کر دو کاروبار. لوگ دنیا میں لوگ بزنس مینوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں، بزنس مینوں کو. یہاں بزنس مین کو ہاں جی لو 39 کہہ رہے محکمے، 39 محکمے آتے ہیں، 39. اور سارے آگے پیسے مانگ، دو پیسے. ہم وہ قوم ہوئی ہیں جو اپنے ہیرو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب سرفراز کو دیکھ لو، کرکٹ میں سرفراز ہے نا جو وکٹ کیپر بیسٹ، یعنی دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہو گیا وہ. اور پورا PCB مل کے یہ فیصلہ کر رہا ہے کسی طرح اس کو سند کیسے کرنا ہے. رضوان کو کسی طرح کرکٹ سے ہٹانا کیسے ہے. یہ نماز پڑھتا ہے، یہ دھڑی ہے، اس کو کسی طرح نکال دو بیچ میں سے. یعنی اس پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، اتنا بڑا جو پلیئر. ہم اپنے پلیئروں کو، بابر اعظم کو ہٹا دیا کپتانی سے کہ ہٹا بھائی وہ نہیں، میچ نہیں، اچھے نہیں کھیلے، ہٹا دو جی. بابر اعظم جس کو دنیا مان چکی ہے. آسٹریلیا کے بیٹسمین، میرے یاد ہے جہاں آسٹریلیا نے کہا کہ ہماری خوش نصیبی ہے ہم بابر کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مجھے ان کے پلیئر نے یہ بیان دیا، بابر کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے خلاف کھیل رہا ہے. جس کو دنیا ریکگنائز کر گئی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں. اس کو ہٹوانے سے ہٹاؤ، اس کو اس سے ہٹاؤ، اس کو نکالو، تاکہ ہم اپنے ہیروں کو سنب کرنے والے لوگ پروموٹ کرتے ہیں، ہم سنب کرتے ہیں.
جب ہماری یہ صورتحال ہوگی تو دنیا میں ترقی کریں گے. کیا خیال ہے؟ کہ جی یہ کراچی کا میڈیا ہے، یہ لاہور کا میڈیا ہے، کراچی کے میڈیا نے اوپر آنا ہے اس کے. یہ میں سن رہا ہوں لوگوں سے بات. کیا فضولیات ہیں یار، خدا کا واسطہ. پاکستان ہے یہ، کراچی لاہور کیا ہوا؟ کراچی والے جاتے ہیں ہمارے پلیئر کھیل جائیں، یعنی ہر جگہ ہی ناانصافی. جب ہر جگہ ناانصافی ہوگی تو ہم دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں؟ آپ کی عقل ٹھیک ہے؟ یعنی جو کلچر کا محکمہ ہے وہاں ایگریکلچر کا آدمی لگا ہوا ہے. جو ایگریکلچر کا آدمی ہے وہ کلچر میں لگا ہوا ہے. اب ذکا اشرف صاحب کا کیا کام ہے پی سی بی میں؟ بتاؤ اس کا کیا کام ہے؟ چینی بیچ جا کے یار خدا کے بندے، یہ کھلاڑی گیم ہے تو یہ چینی بیچنے والا آدمی کرکٹ بورڈ کا سربراہ لگا ہوا ہے. جب یہ ہو جائے گا میرے دوستو تو یہ نہیں چلے گا سسٹم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سوری آج ایک منٹ زیادہ، حضور اکرم کی زندگی پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ٹیلنٹ کو اوپر کیا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ پرانا ہے یہ نیا ہے. مشورہ جب مانگتے تھے حضور تو یہ نہیں دیکھتے تھے آج مسلمان ہوا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، مسلمان کب ہوئے تھے؟ 18 سال بعد، 20 سال بعد مسلمان ہوئے، کہ جب میں مسلمان ہوا، میرے مسلمان ہونے کے بعد کوئی لڑائی میرے مشورے کے بغیر نہیں ہوئی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو پرانے ہیں، عمر رضی اللہ پرانے ہیں، یہ نیا ہے. نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہے اس کی بات ماننی ہے، اور ہم جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو دبا دیتے ہیں. تو جب اس طرح کی زندگی گزرے گی تو میرے دوستو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے، زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا